آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ اس وقت ایک معاشرے کا ایک ایسا موضوع ہے جو ہر شخص کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اکثر و بیشتر احباب ہائی بلڈ پریشر کے اندر مبتلا ہیں۔ جہاں تک اس کی جسمانی وجوہات کی بات ہے تو جسمانی وجوہات میں کولیسٹرول کا زیادہ ہو جانا، بعض کیفیت میں گردے کے امراض کا ڈیولپ ہونا، گردے کی تکالیف کا ہونا، گردے کا صحیح کام نہ کرنا، یوریا کریٹینائن کا زیادہ ہونا، اسی طرح سے اگر کسی کا یورک ایسڈ زیادہ رہتا ہو تو اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے اور ہونے بلڈ پریشر کے امکانات نظر آتے ہیں۔ جن لوگوں کا کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے، ٹرائی گلائسرائڈ زیادہ ہو جاتا ہے، یہ لوگ بھی بلڈ پریشر میں مبتلا نظر آتے ہیں، بلڈ پریشر ان میں دیکھنے میں ملتا ہے۔ وہ احباب جن کے دل کے وال بند ہوں یا پارشلی بند ہوں، دل کے پٹھے کمزور ہوں یا دل کا کوئی عارضہ ہو، تو ایسے مریضوں میں بھی بلڈ پریشر دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ سماجی وجوہات میں اگر ہم بات کریں تو انزائٹی، سٹریس، ارد گرد کے لوگوں کا تنگ نظر ہونا، ذہنی طور پر، قلبی طور پر ہر وقت الجھاؤ میں، وسوسوں میں مبتلا رہنا، کسی قسم کے خوف کے اندر مبتلا رہنا، یہ سماجی وجوہات ہیں، معاشرتی وجوہات ہیں جو کہ بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہیں۔ ایک شخص پہ اس کی استعداد سے زیادہ اس کے اوپر کام کا بوجھ ڈال دینا اور اس کو ذہنی طور پہ اس کام کے لیے مجبور کرتے رہنا جو اس کی بساط میں نہ ہو، تو یہ بھی بلڈ پریشر کی ایک وجہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ وزن اگر زیادہ ہو، فیٹ زیادہ ہو، جسم کے اوپر چربی بہت زیادہ ہو، چلنا پھرنا بہت کم ہو یا پانی کی کمی ہو، تو یہ بھی بلڈ پریشر کی ایک وجہ بنتی ہے۔ سردیوں میں عموماً جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کی وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ ان کا پانی کا استعمال جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ عام طور پہ سردی میں پانی کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے، پیاس کا اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا اور پانی کم پیا جاتا ہے، تو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے۔ اس کا طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج جو کہ انتہائی آسان ہے اور جس کو انتہائی آسانی کے ساتھ اختیار کر کے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورہ نور ایک مرتبہ تلاوت کر لی جائے تو اس سے بھی بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے اور پرماننٹ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ مریض جس کا اچانک بلڈ پریشر ہائی ہو اور اس کے پاس دوا بھی کوئی نہ ہو اور ایسا موقع بھی نہ ہو کہ وہ سورہ نور کی تلاوت کر سکے، تو ایسا شخص کیا کرے؟ انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ کے یہ وضو بنائے اور پہلے جو بلڈ پریشر تھا اس کو بھی چیک کر لے اور وضو بنانے کے بعد بلڈ پریشر چیک کرے، اس سے بلڈ پریشر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا اور کنٹرول ہو جاتا ہے۔ کسی کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو، اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھ کے اگر بلڈ پریشر وضو بنا لے گا، وضو کرے گا، تو اس سے انشاءاللہ بلڈ پریشر اس کا کنٹرول ہو جائے گا اور بلڈ پریشر کا جو خطرات ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے؟ 2 جوے لہسن انہیں ہلکا سا کوٹ کے گرم پانی کے ساتھ نگل لیے جائیں تو اس سے بلڈ پریشر کا عرضہ کنٹرول ہو جاتا ہے رفتہ رفتہ، اور یہ عام طور پہ ان لوگوں کو فائدہ بہت زیادہ دیتا ہے جو لوگ کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے بلڈ پریشر کے مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ اور بلڈ پریشر کی وجہ کولیسٹرول کا زیادہ ہونا، دل کے پٹھوں کا کمزور ہونا ہے یا جسم کے اندر آکسیجن کی کمی کا ہونا ہے۔ ایسے مریض لہسن کے 2 جوے یہ استعمال کریں صبح خالی پیٹ 1 گلاس گرم پانی کے ساتھ، تو اس سے انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائیں گے۔ وہ مریض جن کو معدے کی تکالیف رہتی ہیں، جن کو لیور کا کوئی ایشو رہتا ہے، پتا کا فنکشن ٹھیک نہیں ہے اور کولیسٹرول زیادہ رہتا ہے یا ٹرائی گلائسرائڈ کسی کا زیادہ رہتا ہے، تو ایسے مریض کو کلونجی کی چائے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا مریض آدھا چائے کا چمچ کلونجی 1 کپ پانی کے اندر ابال کے صبح خالی پیٹ روزانہ پی لے تو اس سے بلڈ پریشر کا عرضہ کنٹرول ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ بلڈ پریشر بالکل بیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آکو پریشر کے حوالے سے اگر آپ کے ساتھ بات کی جائے تو ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ میں ضرور ڈسکس کروں گا، وہ پوائنٹ ہے پاؤں کے انگوٹھے اور اس کے برابر والی انگلی کے درمیان میں، جیسا کہ اس طرح سے جو یہ جگہ بنتی ہے دائیں یا بائیں دونوں پیروں میں سے کسی ایک پوائنٹ پہ، کسی ایک کے ساتھ کر سکتے ہیں، جو آپ کا یہ سپاٹ بنتا ہے، اس جگہ کے اوپر سے آپ اگر پریس کریں گے
चंद सेकंड प्रेस करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर फौरन डाउन हो जाएगा और आप किसी भी इमरजेंसी से बच सकते हैं। तो इसको आप दाएं पांव पे भी कर सकते हैं, बाएं पांव भी कर सकते हैं। इस बात को याद रखिए कि जब मरीज के पैर के ऊपर आप आपको प्रेशर देंगे तो मरीज के पैर पे प्रेशर देने के लिए मरीज को बिठा लिया जाए। खड़े रखे हुए मरीज के पांव पे आकुपंक्चर प्रेशर ना दें। उससे होता ये है कि बात करिए एकदम प्रेशर ब्लड प्रेशर डाउन होता है और डाउन होते ही मरीज जो है वो गिरने लगता है तो उसको चोट लगने का खतरा हो सकता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह जल्ला शानू सारे मुसलमानों की हर तरह की कमियों और कोताहियों को दूर फरमाए और हमें अपनी रहमत खासा अता फरमाए, ईमान के ऊपर खात्मा फरमाए। आमीन आमीन आमीन। www.darsequran.com